اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الجن مکیہ۔ قل کہہ دیجئے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوحیا وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف، انہ استمع کہ بے شک سنا ہے، نفر ایک جماعت نے، من الجن جنوں میں سے، فقالوا تو انہوں نے کہا، انا سمعنا بے شک ہم نے سنا، قرآناً عجبا ایک عجیب قرآن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف جانے کے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، اور جب وہ اوپر خبریں سننے کے لیے گئے تو ان پر انگارے پھینکے گئے۔ وہ شیطان جب آسمان سے خبریں نہ سن سکے اور اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے اور ہم پر انگارے پھینکے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کی وجہ کوئی نئی پیدا ہونے والی چیز ہی ہو سکتی ہے، اس لیے تم زمین کے مشرق و مغرب کا سفر کر کے دیکھو کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہے۔ تو وہ جن لوگ جو تہامہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، یعنی وہ مختلف سمتوں میں روانہ ہوئے، تو جو تہامہ کی طرف روانہ ہوئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں تھے اور سوق عکاظ کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ اس وقت اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کان لگا کر سننے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہے۔ اس موقع پر جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآناً عجبا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، الی الرشد سیدھی راہ کی طرف، فآمنا بہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، ولن نشرک اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے، بربنا اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائیں، اور یعنی قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآناً عجبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی، یعنی وحی کے ذریعے وہ ساری گفتگو آپ کو بتا دی گئی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں سے ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اب جنوں نے سنا قرآن، انہوں نے اس میں غور کیا، غور سے انہوں نے قرآن کو سنا اور کہنے لگے، یہدی یہ قرآن تو ہدایت دیتا ہے، الی الرشد سیدھی راہ کی طرف، یعنی وہ اتنا خوبصورت کلام کہ جو بندے کو، انسان کو، سننے والے کو سیدھی راہ پہ چلاتا ہے۔ فآمنا بہ وہ جن فوراً مومن بن گئے، ایمان لے آئے، کہنے لگے، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک اور ہرگز نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے، بربنا اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو بھی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانا اور ان کی آپس کی ساری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جنوں کے سامنے قرآن پڑھا اور نہ انہیں دیکھا، وہ تو آپ کے پاس اس وقت آئے جب آپ وادی نخلہ میں تھے اور انہوں نے اس موقع پہ قرآن سنا۔ اس کے بعد کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات ہوئی اور آپ نے انہیں قرآن سنایا اور پڑھایا۔ ان آیات میں کفار قریش کو شرم دلائی گئی ہے کہ دیکھو اتنی مدت تک سننے کے باوجود تم پر قرآن کا کچھ اثر نہیں ہوا، نہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکے، جبکہ یہ اتنی اعلیٰ اور مؤثر
اور عجیب کتاب ہے، اتنی پرتاثیر اور اثر کرنے والی کتاب ہے کہ جنوں کی اس جماعت نے اسے سنتے ہی ایمان قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے شرک چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ جنوں کی سرکشی مشہور و معروف ہے کہ وہ جلدی ماننے کو نہیں آتے، وہ سرکش ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھو کہ انہوں نے فوراً مان لیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جن بھی انسانوں کی طرح شریعت کے مخاطب ہیں اور ان کے رسول بھی وہی ہیں جو انسانوں کے ہیں۔ وہ جن کہنے لگے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ تعالی بلند ہے، جد ربنا ہمارے رب کی شان، مَاتَّخَذَ نہیں پکڑی اس نے، صاحبتاً کوئی بیوی، ولا ولدا اور نہ کوئی اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک یہ بات ہم جنوں میں سے بیوقوف جو کہتے تھے وہ اللہ پہ زیادتی کرتے تھے یا وہ بڑی بہتان کی بات کہتے تھے۔ یعنی ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، جن اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو۔ یہ جن تثلیث کو ماننے والے نصرانی تھے یا کسی ایسے مذہب کو ماننے والے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی بیوی اور اولاد مانی جاتی ہو۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی بیوی ہو یا بچے۔ بیوی ماننے سے وہ بلند شان والا نہیں بلکہ محتاج ٹھہرتا ہے، کیونکہ خامند شہوت کے ہاتھوں اس کا محتاج ہوتا ہے، اور اولاد بھی اسی شہوت کے نتیجہ میں ہے جو اسے بیوی کے پاس جانے پر مجبور کرتی ہے۔ تو پھر بلند شان کیا رہی؟ اللہ کی شان تو بڑی بلند ہے، تعالی جد ربنا بلند ہے ہمارے رب کی شان، مَاتَّخَذَ صَاحِبَةً اس کی کوئی بیوی نہیں، ولا ولدا اور نہ کوئی اولاد، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ ہمارا بیوقوف یعنی ہم جنوں میں سے بیوقوف جن اللہ پر زیادتی کی بات کہتے تھے۔ سفیہنا ہمارے بیوقوف سے مراد ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک بندہ، اور ایک گروہ بھی۔ فرد ہو تو ابلیس یا ان جنوں کا سردار مراد ہے، گروہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کئی بیوقوف اور احمق لوگ اللہ تعالیٰ پر ایسی زیادتی کی باتیں تھوپا کرتے تھے کہ اس کا کوئی شریک ہے یا اس کی کوئی اولاد اور بیوی ہے، اور ہم یہی سمجھتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا انا اور بے شک ہم لوگ، ظننا گمان کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے، الن یہ کہ ہرگز نہیں، تقول الانس کہیں گے انسان، والجن اور جن، علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ، کاذبا جھوٹ، یعنی ہم یہی سمجھتے تھے کہ انسان اور جن کم از کم اللہ پر تو ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ کے بارے میں تو جھوٹ نہیں گھڑ سکتے، اس لیے ہم نے ان سے سن کر مان لیا کہ اللہ کے کچھ شریک ہیں اور اس کی اولاد اور بیوی بھی ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ ظالم جھوٹے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اب یہ جن آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری جنوں کی ہی گفتگو ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے قرآن سننے کے بعد اس طرح کی باتیں کی کہ کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے اور انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا تھا۔ عرب کے بعض مشرکین جب کسی خوفناک جگہ یعنی جنگل وغیرہ میں جاتے تو کہتے کہ ہم اس علاقے میں جو جنوں کا سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس سے جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی، کیونکہ وہ جان گئے کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو نہ جنوں سے ڈرنا چاہیے، نہ ان کی پناہ مانگنی چاہیے، اور نہ کسی غیر اللہ کی دہائی دینی چاہیے، یعنی غیر اللہ سے مراد ہر وہ جو اللہ کے علاوہ ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔
کسی بھی چیز کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں جیسی کوئی چیز نہیں۔ اس کی وضاحت اور تفسیر بیان کی جا چکی ہے کہ کیسے ان میں بتایا گیا کہ اے اللہ، مطلب دعا کا ادب سکھایا گیا کہ تم اس طرح سے پناہ حاصل کیا کرو کہ اے فلک کے رب، اے لوگوں کے رب، مجھے بچا لے من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو بھی پیدا ہوا ہے۔ اب اس میں کوئی شر ایسا نہیں جو نہ آ گیا ہو، یعنی ہر شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دے دی گئی ہے۔ ان 2 صورتوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کو پڑھ کے صبح و شام اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، وَأَنَّهُمْ اور بے شک ان لوگوں نے سمجھ لیا، ظنّوا سمجھ لیا، گمان کر لیا، یعنی انسانوں نے سمجھ لیا، کما ظننتم جیسے تم نے سمجھ لیا، یعنی اے جنوں، أن لن يبعث الله أحدا کہ اللہ کسی کو کبھی نہیں اٹھائے گا۔ جن اپنی قوم کے لوگوں کو کافر انسانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ ان انسانوں کا عقیدہ تمہاری طرح یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت نہیں آنی اور کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ کفار میں ہمیشہ، خواہ وہ کافر انسان ہوں یا جن، توحید، آخرت اور رسالت تینوں کا انکار پایا جاتا رہا ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، وَأَنَّا اور بے شک ہم نے، لمسنا ہم نے ٹٹولا، ہاتھ لگایا، ہم نے دیکھا، السماء آسمان کو، کہ فوجدناها ہم نے اس کو پایا، مُلِئَت وہ بھرا ہوا ہے، حَرَسًا شَدِيدًا بہت سخت پہروں میں، وشہبا اور چمکدار شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی یہ جن آپس میں اپنی قوم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زینت کے علاوہ ان شیاطین سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے جو آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو ہٹانے کے لیے ہر طرف سے ان پر شہابوں یعنی انگاروں کی بارش ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عنان یعنی بادل میں اترتے ہیں اور آپس میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے، تو شیطان چوری سے وہ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے سن بھی لیتے ہیں۔ پھر وہ یہ بات کاہنوں کو چپکے سے پہنچا دیتے ہیں، پھر کاہن نجومی اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی، آپ کو نبی بننے سے پہلے بھی عالم بالا کی حفاظت کا انتظام تھا، مگر جن کوئی نہ کوئی بات سن ہی لیتے تھے۔ انہیں بالائی فضا میں چھپ کر بیٹھنے کی بھی کوئی نہ کوئی جگہ مل جاتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب وہ سننے کے لیے اوپر گئے تو ساری بالائی فضا سخت پہرے اور مسلسل شہابوں کی بارش سے بھری ہوئی تھی۔ مولیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اب پہرے کا نظام پہلے سے بہت سخت ہو گیا تھا۔ اس سے انہیں پریشانی ہوئی اور وہ تلاش میں نکلے کہ اس بندوبست کا باعث کیا ہے، یعنی یہ اتنی پہرا پہلے بھی تھا لیکن پھر بھی یعنی وہ کچھ نہ کچھ سن لیتے تھے، لیکن اب تو کچھ بھی سنائی نہیں پڑتا، تو اس اتنے یعنی بندوبست کا کیا باعث ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ اس صورت کے شروع میں بھی بیان ہو چکا ہے، تو اسی لیے وہ زمین پہ ساری پہ پھرے، مشرق مغرب میں انہوں نے دیکھا کہ کیا بات ہو سکتی ہے، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے ساتھ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے وہ زمین میں پھرے
وَأَنَّا، اور پھر انہوں نے یہ بات آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، وَأَنَّا، اور ان کی بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتائی جو ہم تک پہنچی۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم کُنّا، ہم تھے، نَقْعُدُ، بیٹھا کرتے تھے ہم، مِنْہا، اس میں، یعنی فضا میں اوپر جا کے، مقاعدہ، بیٹھنے کی جگہوں پر، لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو اب جو بھی جاتا ہے سننے کے لیے، یجد، وہ پاتا ہے، لہو، اپنے لیے، شہاب الرصدا، ایک چمکدار شعلہ جو گھات میں لگا ہوا اس کے پیچھے آتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم جن نہیں جانتے، لا ندری، ہم نہیں جانتے، آشرٌ اریدا، کیا کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ، ام ارادہ، یا ارادہ کیا ہے، بہم، ان کے ساتھ، ربہم، ان کے رب نے، رشدا، بھلائی کا۔ یعنی اتنے سخت پہرے دے کر جنہوں نے سمجھ لیا کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو اہل زمین کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی کسی قوم پر اچانک عذاب آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور خبروں پہ پہرا لگ گیا ہے تاکہ اس قوم کو وقت سے پہلے اطلاع نہ ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی اور ہدایت کا ارادہ کیا ہے، یعنی کوئی رسول مبعوث ہوا ہے جس کی طرف بھیجی جانے والی وحی کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے تاکہ شیاطین نہ اس میں کوئی دخل دے سکیں اور نہ پہلے معلوم کر سکیں کہ پیغمبر کی طرف کیا وحی کی جا رہی ہے۔ جب وہ اس جستجو کے لیے نکلے کہ ان دو باتوں میں سے کون سی بات حق ہے، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سن کر معلوم ہو گیا کہ یہ بندوبست اسی رسول کی وجہ سے ہے۔ اس آیت میں جنوں کے اس گروہ کا حسن ادب بھی آپ دیکھیے کہ ارادہ رشد، یعنی بھلائی کا ارادہ، راشدہ، ربہم او ام اراد بہم ربہم راشدہ، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اور ارادہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض، ہم نہیں جانتے کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ہے ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا۔ یعنی ادب کا بھی انہوں نے پورا لحاظ رکھا کہ بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف جبکہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اللہ کس قدر قدردان ہے، یعنی وہ آپس میں ایک بات سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو ان کی بات اچھی لگی اور اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس قدر اللہ شاکر علیم، علم والا، جاننے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اب جن آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو اللہ نے وہی بنا دیا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں یعنی نیک نہیں ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں یا مختلف گروہ چلے آئے ہیں۔ طرائق، طریقت ان کی جمع ہے، اور قددہ، قدۃ بروزن قطعات ان کی جمع، مطلب ٹکڑے ٹکڑے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنوں میں صالح اور غیر صالح ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان میں اچھے عقیدے والے، اچھے عمل والے، اچھے اخلاق کے لوگ بھی ہیں، اور اس کے برعکس بھی ان میں موحد لوگ بھی ہیں اور مشرک لوگ بھی ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے یعنی متبع سنت بھی ہیں، اور بدعتی بھی، خوش اخلاق بھی ہیں اور بد اخلاق بھی، وہ بھی ہیں جو آسمان سے کوئی خبر سن کر اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ مومن جنوں کا اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کے سب راہ راست پر نہیں
بلکہ ہم میں بھی غیر صالح لوگ موجود ہیں جنہیں حق بات سمجھانا اور ان کا اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ حَرَبًا۔ وَأَنَّا اور بے شک ہم نے ظننا گمان کر لیا، ہم نے سمجھ لیا، أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ کہ ہم کبھی اللہ کو زمین میں تھکا نہیں سکیں گے، عاجز نہیں کر سکیں گے، فی الارض زمین میں، ولن نعجزہ اور ہرگز نہیں ہم اسے عاجز کر سکتے، حربا بھاگ کر، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ یعنی انہیں اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ ہم اللہ سے بھاگ کے کہیں بھی چھپ کے جا نہیں سکتے، ہمیں یہ سمجھ آ چکی ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور بے شک جب ہم نے سن لیا ہدایت کو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ پس جو بھی ایمان لائے گا اپنے رب کے ساتھ، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا پس اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کسی نقصان کا، وَلَا رَحَقًا اور نہ کسی زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ بے شک ہم لوگوں میں سے بعض مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور ہم میں کچھ ظالم بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ پس جو کوئی فرما بردار بن گیا، جو کوئی مسلمان ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا تو وہی ہے جنہوں نے سیدھے راستے کا ارادہ کر لیا۔ تو جو سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اللہ بھی سیدھا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اسے اس کی توفیق دے دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ مشرک قومیں جنوں کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھتی ہیں اور انہیں غیب دان جانتی ہیں، مگر جن خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ اگر اللہ ہمیں پکڑنا چاہے تو نہ ہم زمین میں کہیں چھپ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں پکڑ نہ سکے، اور نہ کہیں بھاگ کر، غرض پھر کسی صورت ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے سامنے بالکل بے بس ہونے کے اسی عقیدے کا نتیجہ ہے کہ جو ہی ہم نے ہدایت کی بات سنی تو فوراً ایمان لے آئے۔ بخسا ولا رحقا نقصان یہ کہ جو نیکیاں کی ہیں ان میں کمی کر دی جائے، اور زیادتی یہ کہ جو گناہ نہیں کیے وہ تھوپ دیے جائیں۔ ان آیات میں بھی مومن جن اپنے بھائیوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جس ذات عالی سے نہ بھاگ سکتے ہو نہ چھپ سکتے ہو، اس پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، پھر وہ ایسا مہربان ہے کہ جو اس پر ایمان لے آئے اسے نہ نقصان کا خوف ہے نہ زیادتی کا۔ قاسطون ظلم کرنے والے یعنی راہ حق سے ہٹنے والے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ قاسط یقسط قسطاً ظلم کرنا، سیدھی راہ سے ہٹنا، القسط انصاف، اقسط یقسط انصاف کرنا، یعنی ہدایت سننے کے بعد ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو تابع فرمان ہو گئے یعنی فرما بردار بن گئے، یہ وہ ہیں جن کا ارادہ ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ سیدھی راہ پہ چلیں۔ تحرّ یتحرّ تحرّین قصد کرنا، کوشش کے ساتھ ظن سے یقین تک پہنچنا، اور جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں سے جنوں کی تقریر جو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے ختم ہوئی۔ آئندہ آیات میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا اور اگر وہ راستے پر سیدھے رہتے، استقاموا سیدھے رہتے، علی الطریقۃ راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم البتہ ہم پلاتے ان کو، ماءً غدقا وافر پانی، یعنی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ راستے پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے۔ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی قریش مکہ یا تمام
بنی آدم اور جن اصل راستے پر سیدھے چلتے رہتے تو ہم انہیں وافر پانی پلاتے۔ وافر پانی سے مراد وافر رزق ہے، کیونکہ زمین سے حاصل ہونے والی تمام برکتیں بارش سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی پانی کی کثرت اور رزق کی فراوانی کا مقصد بھی ان کی آزمائش ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی منہ موڑ لے اپنے رب کے ذکر سے یا اس کے یاد سے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، ہم اس میں ان کی آزمائش کریں گے اور وہ داخل ہوگا سخت عذاب میں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں، یعنی یہ پانی وافر دے کے پانی کی کثرت اور رزق کی فراوانی کا مقصد بھی ان کی آزمائش ہے کہ وہ خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی توحید و اطاعت پر قائم رہتے ہیں، یا بد مست ہو کر سرکشی پہ اتر آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مصیبت کی طرح نعمت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم انہیں وافر پانی پلائیں، کیوں؟ تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، کہ کون اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا، اور جو موڑ لے گا يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ تمام مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ لوگوں کسی کو مت پکارو۔ فَلَا تَدْعُوا، نہ تم پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی۔ مساجدہ، مسجد ان کی جمع ہے، اس کا معنی سجدے بھی ہیں، اور وہ جگہ بھی جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، یعنی مسجدیں اور وہ جگہیں، یعنی اعضاء بھی جن پر سجدہ ہوتا ہے، یعنی پیشانی، ہاتھ، پاؤں، گھٹنے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سجدے بھی اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں بھی اور اعضائے سجدہ بھی، تو پھر پکارنا بھی صرف اسی کا حق ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ مساجدہ کا لفظ اتنا عام ہے کہ اس سے مراد صرف وہی جگہ نہیں جو عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہیں، بلکہ اس میں زمین کا ہر قطعہ شامل ہے، کیونکہ اس امت کے لیے ساری زمین ہی مسجد ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا منع ہے۔ بعض لوگ جو مصیبت یا بیماری میں یا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، یا شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کہتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کا یہ فعل درست ہے نہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لوگوں تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ بات یہ ہے جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، يَدْعُوهُ، اسے پکارتا تھا، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو قریب تھا کہ وہ اس پر طے بطے جمع ہو جائیں۔ کل، کہہ دیجئے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما ادعو ربی، بے شک میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مشرکین نہ صرف یہ کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس قدر باعث تعجب اور تکلیف دہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے یا توحید کی دعوت کے لیے کھڑے ہوتے اور صرف ایک اللہ ہی کو پکارتے تو مشرکین تعجب کرتے ہوئے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے گروہ در گروہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ تو فرمایا میرے نبی آپ انہیں کہیے میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکاروں گا، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، یعنی تمہیں جتنا بھی ناگوار ہو اور تم روکنے کے لیے جتنے بھی جمع ہو جاؤ، میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل، کہہ دیجئے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں میرے پاس اختیار،
تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا، ولا رشدا، اور نہ ہی کسی بھلائی کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ دوسروں کے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، اور نہ ہی ہدایت اور گمراہی کا اختیار رکھتے ہیں۔ ذرا کے مقابلے میں نفع اور رشدہ کے مقابلے میں غین حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ الفاظ خود بخود معلوم ہو رہے ہیں۔ کہہ دیجئے بے شک میں نہیں مالک، قل کہہ دیجئے انی بے شک میں، لا املکو نہیں میں مالک یا نہیں مجھے اختیار، لکم تمہارے لیے، ذرن کوئی نقصان پہنچانے کا، ولا رشدا اور نہ ہی کسی بھلائی پہنچانے کا۔ قل کہہ دیجئے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی بے شک میں محمد، لن یجیرنی، لن ہرگز نہیں، یجیرا پناہ دے سکتا مجھے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، احد کوئی بھی، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی کبھی پناہ نہیں دے گا، ولن اور ہرگز نہیں، آجیدہ میں پاؤں گا، من دونی ہی اس کے علاوہ، ملتحدہ کوئی پناہ کی جگہ۔ یعنی آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاروں یا اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کی گرفت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور نہ مجھے اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ مل سکے گی۔ تو تم اس کی گرفت سے کیسے بچ سکو گے اور کسی کی پناہ میں یعنی کس کی پناہ میں جاؤ گے لوگوں؟ ولن اجد من دونہ ملتحدا، یعنی جب اللہ اپنے نبی سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ خود اپنے لیے سوچو۔ ایک اور مقام پہ یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ خود اپنے نفع یا نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، سورۃ اعراف 188 میں، اور کئی مقامات پر واضح فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی پکارا جاتا ہے وہ ذرہ برابر چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے، جیسے سورۃ سبا میں ہے اور فاطر میں بھی۔ یعنی اتنی صراحت کے بعد بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے انبیاء اولیاء کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے تو اسے خود ہی سوچنا چاہیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرمان کی کیا قدر کی۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، اور میں تو صرف اللہ کے احکام پہنچانے اور اس کے پیغامات کا اختیار رکھتا ہوں، یعنی وہی میں نے صرف پہنچانا ہے جو میرے اوپر وہی کیا گیا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ بھی یعصی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ یعنی پیغام پہنچ جانے کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ نافرمانی سے مراد اس جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہ لانا ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں یہی مضمون آ رہا ہے۔ ابدی جہنمی صرف کفار ہیں، یہ مطلب نہیں کہ ہر گناہ اور نافرمانی کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ مومن گناہگار اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، حتی یہاں تک کہ یہ اسی طرح غفلت میں رہیں گے، حتیٰ کہ اذا رأوا جب وہ چیز دیکھ لیں گے، ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فسیعلمون تو وہ ضرور جان لیں گے، من اضعف کون ہے جو مددگار یعنی مدد کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے، اور اقل عددا اور کون ہے جو تعداد میں زیادہ کم ہے۔ یعنی کفار اپنی تعداد کی کثرت اور اپنے مددگاروں کی قوت پر فخر اور مسلمانوں کی قلت تعداد اور کمزوری پر طعن کرتے ہیں،
تو کرتے رہیں، یہ سب کچھ تھوڑے وقت کے لیے ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ مددگاروں کے لحاظ سے کمزور اور تعداد میں کم کون ہے۔ وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس سے مراد اسلام کا غلبہ اور کفار کی شکست بھی ہے، جیسا کہ بدر میں، خندق میں، فتح مکہ کے موقع پر اور حنین میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کفار پر خوف اور قحط کا مسلط ہونا بھی ہے، اور مرتے وقت فرشتوں کا ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارنا بھی ہے، یعنی یہ جلد ہی جان جائیں گے۔ قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد قیامت کی ہولناکی اور جہنم کی آگ بھی، یعنی درجہ بدرجہ یہ سب کچھ دیکھتے جانے کے ساتھ ہی ان پر اپنی تعداد کی کثرت اور حمایتیوں کی قوت کی حقیقت کھلتی جائے گی۔ اللہ میری توبہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمانا۔ ہاں، اللہ کے سوا کون مدد کرے گا اور کون دوست بنے گا اور کون کام کرے گا؟ کفا باللہ ولیہ و کفا باللہ نصیرا و کفا باللہ وکیلا۔ وہ اللہ ہی مددگار، دوست، ساتھی اور اچھا کارساز ہے۔ قل کہہ دیجئے اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ادری، نہیں میں جانتا، اقریب، کیا قریب ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا رب اس کے لیے کچھ مدت رکھے گا۔ یعنی یہ لوگ جو جلدی مچاتے اور پوچھتے ہیں کہ اسلام کا وہ غلبہ، کفار پر عذاب اور قیامت کا معاملہ کب ہوگا، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا کام تو تمہیں خبردار کرنا تھا، بتانا تھا، سو میں نے بتا دیا۔ وقت بتانا میرا کام نہیں، اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ وقت بالکل قریب آ چکا ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی اور مدت مقرر کرتا ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ غیبوں کو جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کی بات کسی کو نہیں بتاتا، فلا یظہر، نہیں وہ اظہار کرتا، نہیں وہ بتاتا، علی غیبہ، اپنا غیب، احدن، کسی پر بھی، یعنی یہ جاننا کہ کل کیا ہوگا اور قیامت کب آئے گی غیب میں شامل ہے، اور غیب جاننے والا صرف اور صرف میرا رب ہے۔ الا من ارتضی من رسول، مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ الا، مگر، من ارتضی، جس کو وہ پسند کر لے، من رسول، اپنے رسول کے لیے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، اب وہ اپنا غیب اگر کسی رسول کو بھی بتائے تو اس کے آگے پیچھے پہرے لگا دیتا ہے۔ یسلکو، وہ چلا دیتا ہے، لگا دیتا ہے، من بین یدیہ، اس کے آگے بھی، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے بھی، رصدا، پہرا، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ وہ جان لے کہ قد ابلغوا، کہ انہوں نے واقعی اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، یہ کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے رسالاتی، پیغام، ربہم، اپنے رب کا، واحاطہ، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، بما لدیہم، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، واحصا، اور گن رکھا ہے اس نے، کل شیء، ہر چیز کو، عددا، گننا، شمار کرنا، یعنی اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اس کے بارے میں کسی کو بتاتا نہیں، لیکن اگر وہ اپنے غیب کی کوئی بات بتانا چاہے تو ہر ایک کو نہیں بتاتا، بلکہ صرف اسی کو بتاتا ہے جسے وہ رسول کے طور پر پسند کر لے۔ رسول ان کا معنی ہے وہ شخص جسے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہو، یعنی وہ غیب کی بات کسی کو عالم الغیب بنانے کے لیے نہیں بلکہ اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چنے ہوئے رسول کو بھی جب غیب کی کسی بات کی اطلاع دیتا ہے تو اس کے چاروں طرف شہاب ثاقب
اور فرشتوں کا زبردست پہرا لگا دیتا ہے تاکہ شیاطین اس وحی میں نہ اپنی کوئی بات داخل کر سکیں اور نہ وقت سے پہلے معلوم کر کے کاہنوں کو اطلاع دے سکیں، بلکہ کلام الہی محفوظ طریقے سے رسول تک اور رسول کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا کمال انتظام اور منظم طریقے سے اللہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا اللہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اس سارے انتظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس چھوٹی اور بڑی چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اسے گھیرے میں لے رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ رسولوں کی مجال نہیں، خواہ وہ فرشتے رسول ہوں یا انسان رسول ہوں جیسے جبریل علیہ السلام، یا جیسے تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیغامات میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی کر سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! تبھی تو اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام پاک کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا القرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس تذکرے کے نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔